بدل جائے تو کیا ہوگا؟ امیروں کچھ نہ دو تانا دو اس غریبوں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا؟ میرے محترم، ابھی اس میں جو ہے آپ کے سامنے بدر کا واقعہ آیا، کتنا تڑپ کر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ ولن تعبد، اے اللہ اگر یہ جماعت اگر ختم ہو جائے گی تو تمہارا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں کس شخصیت کو تلاش کر رہی ہے، میں سیدھے وہی آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سرزمین رامپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے، اس کی زبان سے گویا قرآن بولتا ہے، اور سر جائے تو جائے، اور سر جائے تو جائے، حق ہو نہ مگر رسوا، یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے۔ حضرت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی مجلس ہے. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی مجلس ہے. یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، ہوتا یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اسے ادا کر لیں.
ہونا چاہیے تھا پروگرام میں بطور قضا کے میری حاضری ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے جب پروگرام ہوا تھا میں بیٹھا تو جنریٹر نے معذرت کر لی، بسیار کوششوں کے باوجود بھی پروگرام نہیں ہو سکا، تو اس کی بھرپائی کے لیے شاید اس پروگرام میں مجھے ضرورت دی گئی، اور بہرحال میرے لیے تو یہ رحمت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قضا والے کو موقع مل جاتا، وہ ادا کر کے چلا جاتا، لیکن جو ٹرین لیٹ ہو گئی ہے اسے لیٹ ہی ہونے دو، اور جو ٹائم آپ پہ آ رہی ہے اسے نکالتے رہو، یہ ہمارے ملک کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہاں کے بزرگوں نے پھر آخری مقرر کے طور پر میرا انتخاب فرمایا، اور جو بزرگان محترم تھے پہلے بھیج دیا، شاید دماغ میں بات ہو کہ جو پہلے پیدا ہوا ہے اس کا نمبر پہلے آئے گا، تو اس لیے بہرحال اس طرح سے ترتیب وجودی کا خیال رکھا گیا۔ آپ گھبرائیے مت، قضا بہت جلدی ادا کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی قضا ہو گئی مصلی بچھایا تو 4 منٹ میں صاف، کیونکہ سنتیں معاف کروا لیتا۔ تو بہرحال اب بہت مختصر سی بات ہوگی، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں 2-2.5 گھنٹے سے، تو بس کچھ منٹ مجھے برداشت کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات میں مسلسل شب بیداری فرما کر اللہ سے دعا کی تھی، تو کم سے کم ان کی مشابہت اختیار کر لے، کیا پتہ اسی ادا پر اللہ کو پیار آ جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جن نوجوانوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ تو گزارش ہے کہ ذرا زندہ دل ہو کر کے شریعت کی بات سنو، تاکہ لگے کہ آپ مسلمان ہو۔ اب سوتے سنیں گے، کہیں گر پڑے، کرسی ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، آپ اگر ٹوٹ گئے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر ایسے بیٹھیں اس جذبے کے ساتھ کہ لگے کہ واقعی آپ کے اندر اب بھی دم باقی ہے، اور انشاءاللہ ہم کرب و بلا والے عظیم انسان کے عظیم روایتوں کے ہم امین ہیں، اور ہم اس روایت کو دہرانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر کسی کو جانا ہے تو میں باندھ نہیں رہا ہوں، اس کو جا سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے جا سکتا ہے، یا نیند ہی آ رہی ہو تو جا سکتا ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے واسطے وہ کچھ سننے کے مزاج کو لے کر کے بیٹھے، تاکہ بات کہی جائے، آپ سنیں اور ہمارا فائدہ ہو۔ ایک بار اور درود پڑھو، اور اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میدان کربلا کے تمام شہداء کو نیت کر کے پہنچا دو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سے عمل کیا متعلق، یعنی ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے تاکہ جلسے کا خلاصہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے عمل کرتے ہیں، اگر اس کو شمار کرانے لگے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن ان کے اعمال ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، اسی سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 10 محرم الحرام سے صرف اور صرف 2 اعمال متعلق ہیں، یعنی 2 چیزیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو کچھ کہیں بھی ہو رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے سب بدعت ہے، خرافات ہے، رسم و رواج ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلا کام کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من اوسع یوم عاشوراء علی اہلہ و عیالہ، جو بندہ 10 محرم الحرام کو شام کے کھانے میں، شام تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ دن میں روزہ رکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو بندہ اپنے بیوی بچوں کی جو کھانے کی ترتیب ہے اس میں کچھ اضافے کر لیتا ہے اپنے وسعت کے مطابق، کچھ ورائٹی بڑھا لیتا ہے، اللہ نے اسے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق ذرا اچھا کھانا بنواتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کا خود بھی یہ معمول تھا کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزے رکھا کرتے تھے، 10 تاریخ میں بطور عبادت کے اللہ کے نبی نے بہت دنوں تک روزہ رکھا ہے، اور یہ 10 تاریخ کا روزہ پہلے فرض بھی تھا، بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ اب بھی مستحب اور سنت کے درجے میں ہے کہ رکھا جائے۔ پیغمبر رکھتے تھے تو پتہ چلا کہ اس دن کا عمل ہے کہ ہم اس دن کے آنے کے بعد روزہ رکھیں، روایت بخاری میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسلم شریف میں ہے، صحاح کی اہم کتابوں میں روایت ہے کہ 10 تاریخ کو پیغمبر روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ 10 تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ خالف الیہود والنصارى والمشرکین والمجوس، کہ مسلمانوں مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی نہیں بڑھاتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ تمہاری مخالفت ظاہر ہو جائے گی، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تم مونچھیں کترواؤ، تو آپ نے تو یہودیوں کی مخالفت سے منع کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کو یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اہل یہود کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو اس طرح تو ان کی مشابہت اور نقالی ہو جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال تک میں باقی رہا تو انشاءاللہ میں 1 دن کا روزہ اور بڑھا لوں گا اور میں 9 تاریخ کا بھی رکھا کروں گا اگر اگلے سال میری زندگی رہی۔ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَأْتِ عَامُ الْمُقْبِلِ وَتُوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ رکھنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا فرمان ہے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد اور رمضان کے مہینے کے بعد کا جو روزہ ہے اللہ کے نزدیک محرم الحرام کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ۔ کیا ملے گا؟ فرمائے تکفر السنة الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے روزہ۔ بلکہ مسند احمد میں تو ایک روایت ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ جو آئے گا، 2 سالوں کے گناہ کو 1 روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ بہرحال یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کسی آدمی نے بتا دیا ہو، کوئی خطیب صاحب آئے ہوں، پہلے آپ کے سامنے بات ظاہر کر دی گئی ہو، تو آپ کو لگ رہا ہو کہ باتوں میں تکرار ہے، لیکن بہرحال یاد دہانی کے طور پر کہ شاید اللہ تعالیٰ کل کسی بندے کو اس وجہ سے ہدایت دے دے کیونکہ یہ بہت افضل روزہ ہے۔ تو بہرحال یہ 2 کام کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان سے باہر کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان تاریخوں میں خرافات کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں اور سبیلے لگانے کا اہتمام کرتے ہیں، تعزیہ داری کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور بھی جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔
رہے ہیں میرے بھائی، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں محبت ہے، ہمدردی ہے، آپ کے ساتھیوں سے ہمیں ہمدردی ہے۔ یقیناً تاریخ کا وہ بدترین دن تھا جس دن ظالموں نے نبی کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو تہے دیکھ کر کے شہید کر ڈالا تھا۔ یقیناً تاریخ کا وہ ظلم و ستم ہے کہ جب اس کا منظر سامنے آتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، دل دہل اٹھتا ہے۔ ہائے کس طریقے سے مظلومیت کے عالم میں ہمارے نہیں آپ کے رشتہ دار نے پیغمبر کے اس رشتہ دار کو جسے پیغمبر خود اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرا کرتے تھے، ظالمانہ شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، تاریخ کا بدترین دن وقت تھا، بدترین تاریخ تھی، لیکن اگر کسی کی تاریخ، شہادت کی تاریخ کو غم کی تاریخ ہم منانے لگے تو اسلام کے جتنے ایام ہیں کوئی دن خالی نہیں ہوگا کہ جس دن ہم ماتم نہ کریں اور جس دن مرثیہ نہ پڑھیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کے چچا ہیں، آپ کے غمگسار ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد جب دامن اسلام میں حضرت حمزہ داخل ہو گئے تو نبی نے حضرت حمزہ کو اپنا سرپرست مانا ہے، مشورے کیا کرتے تھے۔ اتنا غم تھا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی جب لاش دیکھی، ناک کٹی ہوئی ہے، آنکھیں ادھر نکلی پڑی ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، جسم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا اور کہا کہ اگر کوئی کافر میرے ہاتھ آئے گا، میرے چچا کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، میں اپنے ایک چچا کا بدلہ 100 کافروں سے لوں گا۔ اتنا اندر سے دکھ تھا، اتنا غم تھا اللہ کے نبی کو کہ بار بار آپ نے اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کے ٹائم نبی نے فرمایا، سید الشہداء حمزہ، میرا چچا تو شہیدوں کا سردار ہوگا قیامت کے دن۔ ہم حضرت حمزہ کی شہادت کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر سبیل لگاتا ہے نواز رسول کے لیے، جگر گوشہ بطول کے لیے، تو بتائیے نبی کے چچا کو تو نے فراموش کیوں کیا؟ پتہ چلا کہ تیرے دل میں بے ایمانی ہے۔ اور آگے آؤ، میں آپ کو ایک بہت ہی تاریخ اسلام میں شہید تو بہت ہوئے، جام شہادت تو بہت لوگوں نے نوش کیا، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت میں کشور کشائی۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اگر وقت آ جائے تو اپنی جان کو ہتھیلی پر سجا کر اپنے مولا کے حضور پیش کر کے کہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، تاریخ اسلام میں سب سے مظلوم شہید اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عثمان غنی کون ہے۔ عثمان غنی وہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں عثمان فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عثمان غنی کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا، پیغمبر کے دروازے پر داماد بن کر عثمان غنی گیا ہے۔ کائنات میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہترین رشتہ ہر آدمی ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کتنا لاجواب انتخاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنا داماد بنایا، غزوہ بدر میں آپ نکلے ہیں، بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت عثمان جا نہیں سکے ہیں، بیماری کے عالم میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ادھر بدر سے فارغ ہو کر مدینے میں پہنچتے ہیں، ادھر حضرت رقیہ کو لوگ دفن کر کے واپس ہوتے ہیں۔ نبی نے کہا عثمان، رقیہ میری بیٹی تھی، مجھے غم ہے، لیکن عثمان تم فکر مت کرو، ابھی میری
نے فرمایا عثمان غم کیوں کرتے ہو؟ میری کوئی تیسری بیٹی نہیں ہے ورنہ میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دیتا۔ دو بار نبی کے دروازے پر جو داماد بن کر گیا وہ حسین کتنا بڑا مرتبے والا ہوگا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیا کہنے لگا؟ میں مظلومانہ شہادت بتا رہا ہوں۔ 3 دن اگر کوئی پیاسا ہے یقیناً 3 دن پانی بند کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ باغیوں تمہاری قبروں پر خدا کی لعنت ہو، تم نے نام سے رسول کے لیے پانی کو بند کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں اگر آپ تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ عثمان غنی کو باغیوں نے ان کے گھر میں قید کر دیا۔ 1 دن 2 دن نہیں 40 دن تک میٹھا پانی اندر نہیں جانے دیا۔ نبی کا یہ دوہرا داماد اپنے زمانے خلافت کے اندر سمندر کے کھارے پانی سے افطاری کرتا رہا، 1 قطرہ پانی کا گھر میں جانے نہیں دیا باغیوں نے۔ اور پانی بھی کس کنویں سے؟ حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے سے خرید کر کے جس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، تمام کائنات آج پانی پی رہی ہے، لیکن جس نے اپنی ذاتی رقم سے کنویں کو خرید کر کے وقف کیا تھا، آج اس آدمی کو اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مسجد نبوی میں باغیوں نے نماز پڑھی، امامت بھی باغی کر رہا ہے، مصلی پر بھی باغی کھڑے ہیں۔ اور مسجد نبوی جس کی زمین کو خریدنے کے لیے حضرت عثمان نے اپنے پیسوں کے دہانے کھول دیے، اور جس مسجد کو اتنا شاندار بنایا کہ بعض صحابہ اعتراض کرنے لگے کہ عثمان نے بیت المال کے پیسے سے ایک شاندار مسجد بنائی ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر قسم کھا کے کہا تھا کہ میں اپنے رب کی قسم کھا رہا ہوں، مسجد نبوی جو شاندار بن کر کے کھڑی ہے، 1 روپیہ بھی اس میں کسی غیر کا نہیں لگا ہے، میں نے اپنے جیب خاص سے مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ آج اس مسجد میں حضرت عثمان کو جانے سے منع کیا گیا، عین نماز کی حالت میں پتھر بازی کی گئی، ظالم اندر داخل ہوتے ہیں، داڑھی پکڑ کر نوچنے لگتے ہیں۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کا پہلا پارہ، آخری صفحہ کھلا ہوا ہے، آیت سامنے ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تلاوت چل رہی ہے، ظالموں نے تلوار کا وار کیا، آپ کی بیوی نے وار روکنے کی کوشش کی، انگلیاں کٹ گئی، حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں۔ خون کا چھینٹا قرآن کی اس آیت پر پڑتا ہے، حضرت عثمان غنی شہید ہو جاتے، اس آیت پر خون کا چھینٹا پڑتا ہے۔ آج بھی تاشقند کے اندر وہ نسخہ رکھا ہوا ہے جو بطور موقع شہادت حضرت عثمان غنی کے سامنے موجود تھا، اور خون کی چھینٹیں آج بھی اس آیت پر نمایاں نظر آ رہی ہے، جو چیخ چیخ کر کے حضرت عثمان کی شہادت کا اعلان کر رہی ہے۔ انتقال کے بعد آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سارا ظلم سارا غم آدمی بھلا دیتا ہے، لیکن حضرت عثمان ایسے شہید ہے کہ باغیوں نے شہید کرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھانے نہیں دیا، پہرا دے رہے ہیں، اعلان کیا ہے کہ آج اگر کوئی عثمان غنی کا جنازہ اٹھائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کی بیوی، بہادر باپ کی بہادر بیٹی، بوڑھی ہو چکی ہیں، لاٹھیاں ٹیک کر کے لاٹھیوں کے سہارے سے آتی ہیں اور آ کر کے جنازہ اٹھواتی ہیں۔ 3.5 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، 3 اس میں سے کامل انسان تھے، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب جنازہ اٹھا ہے، ان ظالموں نے جنازے پر پتھراؤ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جنت البقیع میں حضرت عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جنت البقیع میں انٹری کرنے کے فوراً بعد بہت دور حضرت عثمان غنی کی قبر نظر آتی ہے، اور قبر جنت البقیع کے باہر بنی ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی کی برکت سے اس میں شامل ہو گئی۔ تاریخ کی طرف میرا دماغ گھوم گیا، اس لیے باتیں آ گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے شہید ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی شہادت آپ کو کچھ پیغام دیتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بھی پیغام دیتی ہے، تو کسی کی شہادت نوحہ خوانی کا موقع نہیں ہے، گریباں چاک کرنے کا موقع نہیں ہے، ماتم کرنے کا موقع نہیں ہے، تعزیہ بنانے کا موقع نہیں
حضرت حسین کی شہادت سے 3 باتیں جو نمایاں ہیں معلوم ہوتی ہیں، انہی 3 باتوں کو بتا کر کے بس میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ایمانی غیرت۔ حضرت حسین نے جب یہ سنا کہ یزید شرابی، یزید فاسق و فاجر، گنہگار، زنا کرتا ہے اور اسلام سے اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، سنتوں سے اسے کوئی محبت نہیں ہے، نبی کے دین سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ آدمی خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت حسین بے چین ہو گئے کہ اب اسلام کا کیا ہوگا۔ میرے نانا جان نے دین کا جو پودا لگایا ہے اور دین کا جو باغیچہ لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باغیچہ مرجھا جائے، دین کا نقصان ہو جائے۔ دین کا نقصان گوارا نہیں کیا، اعلان کر دیا، مدینے سے مکے گئے، صحابہ سے ملاقات کی اور صحابہ سے کہا، بہت روکا صحابہ نے، آگے مت جاؤ، یزید کے لشکری تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا خون بہائیں گے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یزید خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اب اسلام کی آن بان کا مسئلہ ہے، ایمان کی عزت کا مسئلہ ہے، ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، تم خاموش بیٹھے رہو، لیکن میں نبی کا نواسا ہوں، نبی کی گود میں پلا بڑھا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کا دودھ پیا ہے، علی مرتضیٰ کی حلال کمائی کھائی ہے، میں اپنی زندگی میں نبی کے دین کو نقصان ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایمانی غیرت میرے سینے میں موجود ہے، جان جائے تو جائے، ایمان پر کوئی سودا نہیں ہے، جان جائے تو جائے، لوگ شہید کر دے، مجھے مار دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس موقع پر میں خاموش بیٹھا رہوں۔ میں جاتا ہوں، یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کروں گا، یہ مخلوق ساتھ دے تو دیتی رہے، ورنہ مخلوق خدا پر لعنت، اکیلا لڑوں گا، جب تک جان میں جان ہے تب تک لڑائی جاری رہے گی، میں زندہ رہا اسی شان کے ساتھ زندہ رہوں گا، ورنہ اللہ کے نبی کے دین پر قربان ہو جاؤں گا، لیکن باطل کی سرپرستی مجھے گوارا نہیں ہے، اسلام کا نقصان مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف حضرت حسین روانہ ہو گئے۔ پہلا پیغام آپ نے سمجھ لیا، ایمانی غیرت۔ حضرت حسین نے صحابہ میں کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، صحابہ کو یقین ہے، شک نہیں، شبہ نہیں، یقین ہے، حضرت حسین کو بھی یقین ہے کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں۔ مرنے والے مر گئے، کوئی اسپتال میں مرا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی بیماری میں مرا، اور کسی کی موت بستر پر آئی، کسی کی موت میدان کارزار میں آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان روحوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن روحوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے سرخوئی اپنے نام کر لی۔ خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک دینت راہ، اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کرب و بلا میں بھی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا، مدینے میں موجود تھے، جب بیعت لینے کے لیے قاصد نے خط پہنچایا وہاں بھی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا، مکے میں بھی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا، اور جب یزید کی لشکر نے سب آرائی کی، محاذ جنگ قائم ہو گیا، اور کہا حسین اپنے آپ کو حوالے کر دو، ہم تمہیں گرفتار کر کے یزید کے سامنے پیش کریں گے، تمہاری جان بچ جائے گی۔ کہنے لگے بندر بھپتیوں سے ڈرانے والوں، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، آج محمد کا نواسا تمہارے خلاف سر بکر تلوار نیام سے نکال کر کے اب تمہارے سامنے آ چکا ہے، اب یا تو اس کی گردن کٹے گی تبھی تلوار نیام میں جائے گی، اور یا اللہ تعالیٰ مجھے فتح دے گا۔ یہ ایمانی غیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ اسی ایمانی غیرت کا سبق حضرت حسین نے دیا۔ آج جب میں ایمانی غیرت کو اپنے معاشرے میں تلاش کرتا ہوں، یہ غیرت نظر نہیں آتی،
مجھے معاف کرنا، اگر نہ کر سکو تو تماچے مار دے۔ لیکن میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ، دکھے دل کے ساتھ اللہ کی قسم میں وہ ایمانی غیرت کو اسلامی معاشرے میں جب تلاش کرتا، وہ غیرت مجھے نظر نہیں آتی، وہ جذبہ مجھے نظر نہیں آتا، فرد کی زندگی میں دیکھتا وہ غیرت نظر نہیں آتی، نہ بازار میں غیرت نظر آتی ہے، نہ مسجد میں غیرت نظر آتی ہے، بلکہ ہم مسلمانوں نے دینی غیرت کو اپنے پیروں سے اچھل کر کے رکھ دیا۔ ورنہ اگر ہمارے اندر دینی غیرت ہوتی تو بھلا بتاؤ تو صحیح، ہماری آپ کی بیٹی رات کو ہم نے جاب کرنے کے لیے رات کو اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ایمانی غیرت ہمارے پاس ہے۔ آپ کہو گے کہ ہمارے گرد و پیش ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، آؤ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں میں تمہیں کہ آج کیا رنگ و آہن نظر آتا ہے حیدرآباد کے سڑکوں پر، اور آگے بڑھو بنگلور کی گلیوں میں، ممبئی کے چوراہوں پر ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں ہم نے تمہیں بہت بہترین تعلیم دی ہے، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، ہم نے تمہیں لکھایا ہے، ہم نے تمہاری پڑھائی پر پیسے خرچ کیے ہیں، اس لیے اب بھی ہم تم سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں پڑھایا ہے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہیں نوکری تلاش کرو، کہیں جاب تلاش کرو۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جاب کے لیے مجبور کیا، حیدرآباد کے آفسوں کا چکر لگایا، کافروں کے آفسوں میں گئی، ان درندوں کے آفسوں میں جا کر کے انہوں نے نوکری تلاش کر لی، نائٹ ڈیوٹی کر رہی ہے، دن میں نہیں نائٹ ڈیوٹی۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہماری بیٹی نائٹ ڈیوٹی کے لیے گئی ہوئی ہے اور بیٹی 12 بجے رات تک 1 بجے رات تک ڈیوٹی کرتی ہے، اسی آفس میں جاب کرنے والا غیر مسلم اس کا بوائے فرینڈ اس کے ساتھ جب چھٹی پر باہر نکلتی ہے، جاب کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے، چوراہے پر جاتی ہے، کسی نائٹ کلب میں جاتی ہے، کسی بیئر بار میں جاتی ہے اور جانے کے بعد شراب پیتی ہے، اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب ملازمت کی راہیں الگ ہونے لگتی ہیں، جدا ہونے لگتی ہیں، اپنے باپ سے کہتی ہے، ابا مجھے اب تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے پڑھایا تھا، احسان کیا تھا، احسان میں چکا چکی ہو، میں نے نوکری کر کے تمہارے جیب میں پیسے نہ ڈالے، تمہاری گود میں پیسے نہ ڈالے، اے میرے حرام خور باپ، میرے پیسوں سے تو عیاشی کرتا رہا، میرے پیسوں سے ایئر کنڈیشن کمروں میں سویا پڑا رہا، میرے پیسوں سے ایپل کا سیٹ لے کر کے تو گلیوں کے اندر آوارہ گردی کرتا رہا۔ اے میرے بھائی بے غیرت، تیرے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پیسوں کے بلبوتے پر آج تو نت نئی گاڑیاں خرید کر کے حیدرآباد کی گلیوں کے چکر لگاتا رہا، اب تیرے مذہب سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں مرتد ہوتی ہوں، اپنے ارتداد کا اعلان کرتی ہوں اور اس کے بعد وہ میڈیا میں آ کر کے لوگوں کے سامنے آ کر کے اعلان کرتی ہے کہ مذہب اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد تو غیرت آئی ہو یا نہ آئی ہو، حیدرآباد کے لوگوں کو غیرت آئی ہو یا نہ آئی ہو، بنگلور کے مسلمانوں کو غیرت آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن سینکڑوں کوس دور بیٹھ کر کے ایک بھائی تیرا بڑے جذبے کے ساتھ بات کہتا ہے کہ جب کبھی خبر ملتی ہے کہ کوئی لاڈلی مرتد ہو گئی، کوئی مسلمان کی بچی دامن ارتداد میں جا چکی ہے، کافروں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ چکی ہے، میرے بھائیو دل بہت دکھتا ہے۔ ایک گلدستہ جسے داڑھی کہتے ہیں، اس گلدستے کی شان ہٹ جاتی ہے، اس ٹوپی کی شان ہٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیو اگر ایمانی غیرت ہوتی، ایمانی جذبہ ہوتا تو بتاؤ باپ یہ کام کرتا کبھی نہیں، یہ کام باپ کبھی نہیں کرتا۔ میرا پیغام ان سیٹھوں کو پہنچاؤ، دولت کے پجاریوں کو جا کر کے میرا یہ پیغام بتاؤ، جو اپنی بیٹیوں کی نائٹ ڈیوٹی کے لیے راضی ہے، جاب کرانے کے لیے راضی ہے، ان سے کہو کہ تم جاب نہیں کرا رہے ہو، ڈیوٹی نہیں کروا رہے ہو، کمائی کے لیے نہیں بھیج رہے ہو، بلکہ تم اپنی بچی کے ایمان کو کفر کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی بچی کے ایمان کو کفر کی کھائی میں ڈال رہے ہو، ارتداد کے گود میں ڈال رہے ہو،
سن لو کل رب کی بارگاہ میں جو روپے حرام کے تم نے کھائے ہیں، تمہاری بیٹی جو یہودیوں کے گود میں پلی ہے، کافروں کے گود میں پلی ہے، شرابی بدبوداروں کے نکاح میں آ کر کے اس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، کل قیامت کے دن اتنے چوٹے پڑیں گے، اتنے چوٹے پڑیں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی، اتنی رسوائی ہوگی جس رسوائی کو دامن میں سمیٹ کر کے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے، بیڑیوں میں باندھ کر کے، بڑی بے غیرتی کے ساتھ، بڑی ذلت و ٹھکائی کے ساتھ تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، ایمانی غیرت بچی ہے؟ کتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ فلاں صاحب کے گھر میں مشرک آتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ صاحب جانتے ہیں کہ میری بیٹی سے افیئر چل رہا ہے، اس کا خبیث میرے گھر میں آ رہا ہے، میری بیوی پہ بھی غلط نظر رکھ رہا ہے، میری بیٹی کو بھی وہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ پیسے دے رہا ہے، اس لیے غیرت کا جنازہ پڑھ کر کے انہوں نے ضمیر فروشی کا کام شروع کر دیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آدمی دیکھتا ہے کہ میری بیٹی اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے جا رہی ہے اسکوٹی پر، گاڑی پر، نکڑ پر اس کی کار رکتی ہے، گیٹ کھلتا ہے اور پھر بیٹی اس کے اندر بیٹھ کر کے کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی کو پتا نہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو پتا نہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کہاں جا رہی ہے۔ ہوٹل کا کمرہ پہلے سے بک کر لیا گیا ہے، وہ جاتی ہے، اگر وہ خوشی تیار ہے تو جا کر کے اس لڑکی کے ساتھ زناکاری ہو رہی ہے، منہ کالا کیا جا رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بلا کر کے اس کے ساتھ بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونے کا آفر کر رہا ہے۔ اور اگر وہ خوشی راضی نہیں ہوئی، اس نے کہا میں تیرے ساتھ مکالمہ نہیں کر سکتی، اور اس نے منع کر دیا، میرے بھائیوں کولڈ ڈرنک پلا کر کے، نشہ آور چیز اس میں ملا کر کے، اسے بے ہوش کرنے کے بعد اس کے کپڑے اتار کر کے، اسے برہنہ کر کے، اس کا میرے بھائیوں اس کا فوٹو نکالا جاتا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ لڑکی کہتی ہے کہ تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو غیر مذہب کا ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے تیرے بیتے ہوئے دن میرے کیمروں کی زد میں ہے، جو تو نے میرے ساتھ وقت گزارے ہوٹل میں، کسی نکڑ پر بیٹھ کر، کسی پارک میں بیٹھ کر، شملہ میں، میسوری میں، اور نینی تال کے تو نے نینی تال کی ترائیوں میں، اور لندن میں، اور پیرس میں، اور فلاں جگہ پر جو تو نے میرے ساتھ دن گزارے ہیں، جو تو نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، سن لے، اگر تو میرے ساتھ نہیں آئے گی، زناکاری نہیں کرے گی، میرے دوستوں کو موقع نہیں دے گی، تو یاد رکھ تیری اس نیم برہنہ تصویر کو، تیری اس پھل ننگی تصویر کو نیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے، نیٹ پر ڈال دیں گے، تیری ماں بھی رسوا ہوگی، تیری بہنوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں دے گا، تیرا بھائی بھی رسوا ہوگا، تیرے باپ کو بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ لڑکی کہتی ہے اب میں کیا کروں؟ کبھی تو ٹھٹائی کے ساتھ لڑکا بلیک میل کرتا رہتا ہے، پیسے مانگتا رہتا ہے، لڑکی اپنے باپ کی الماری سے چرا کر کے اس ظالم کا پیٹ بھرتی ہے، اپنی ماں کے پرس سے چرا کر کے اس ظالم کا پیٹ بھرتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کھا کر کے تھک جاتا ہے تو کہتا ہے بھاگ کر کے آ جا، میرا دین اختیار کر لے، میرے ساتھ شادی کر لے، ورنہ یاد رکھ تیرے خاندان کو رسوا کر کے رکھ دوں گا، تیرے خاندان کی نام کٹا دوں گا، تیرے مذہب کو بدنام کر کے رکھ دوں گا۔ لڑکی کرے تو کیا کرے؟ آفر کو قبول کر لیتی ہے، کہتی چل اس طریقے سے میری عزت بچ جائے گی۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کے بے غیرت باپ کی وجہ سے۔ اگر اس کے بھائی کے اندر ایمانی غیرت ہوتی، ایمانی جذبہ ہوتا، جب دیکھتا کہ میری بہن کسی کے پیچھے بائک پر بیٹھ کر کے جا رہی ہے، میری بہن کسی خیر کے کار میں بیٹھ کر کے جا رہی ہے، صبح جاتی ہے، رات دیر ہو جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، آخری پہر میں آتی ہے، کہاں رہتی ہے کچھ پتا نہیں، تو
سامنے اپنی بہن کی لٹتی ہوئی عزت کو دیکھتا ہے، کانوں پر کیوں نہیں رہتی یہ حالات اس وقت ہندوستان کی گلی کوچوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ بند ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، آنکھیں اگر بند تو پھر دل بھی رات ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ یہ حالات ہو رہے ہیں۔ شادی ہو گئی، کہو تو بات ختم کر دو اور کہو تو 2-4 منٹ کی بات اور کرو جی۔ دیکھو اگر جذبہ ہے تو چچا کے اندر ہے۔ یہ سارے نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ کسان یونین کے دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یار جذبے کی بات آئی ہے، ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ تمہارا دل بیدار ہو، آنکھیں بھی بیدار ہو۔ ثبوت دیں گے نا انشاءاللہ 2-4-10 منٹ اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی وہ کہہ رہے 1 گھنٹہ، ارے پون گھنٹہ ہو چکا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمانی غیرت جب مر جاتی ہے تو آدمی سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھٹائی کے ساتھ بند کر لیتا۔ یہ حضرت حسین کی زندگی نہیں ہے۔ حضرت حسین کی زندگی یہ ہے کہ ایمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی سنت بھی سامنے مٹے تو آدمی کو آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے۔ سنت رسول اللہ کی اگر مٹ رہی ہے تو انسان کے دل کو تکلیف پہنچنا چاہیے کہ ہائے میرے پاک پیغمبر کا اسوہ زمانے سے ختم ہو رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے، یہ حالات چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچے کہ بھئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تو پتہ کرو۔ اس طریقے کے حالات چل رہے ہیں۔ ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے اپنے مذہب میں لا کر کے لوگ شادی رچا لیتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے شادی رچا لیتے ہیں۔ ان بہنوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کی بندی ہو، کم سے کم زمانے کے جو حالات ہیں اپنے محبت کے جوش میں آ کر کے ہوش نہ کھو۔ بدنامی الگ رہی، لیکن آگے کی جو تمہاری زندگی تباہ ہوتی ہے اس کا مرثیہ پڑھنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر والے اس کو قبول نہیں کرتے بہو کی شکل میں۔ کتنے ویڈیو آپ کے سامنے آئے ہو کہ روتی بلکتی نہ جانے کتنی رقیات فاطمات زینبات نے اپنے داستان علم اور غم کو سنایا ہوگا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ گھر والے بھی قبول نہیں کرتے اور جس نے شادی رچائی ہے یہ بھی سچے دل سے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی عصمت کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، اور جب جی بھر جاتا ہے تو کوٹھوں پر لے جا کر کے فروخت کر دیتا۔ آپ ہندوستان کی بات نہیں کرتا، دبئی چلے جائیے اور دبئی کی سڑکوں پر، وہاں کے نائٹ کلبوں میں، مساج سینٹروں پر اگر کوئی غیرت مند آدمی جائے، حالانکہ نہیں جائے گا، جا کر کے دیکھے تو اس میں جو شامل لڑکیاں ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے، اپنی ہے، کلمہ پڑھنے والیاں ہیں۔ وہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ اپنی داستان سنانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوگی، لیکن جب سنائیں گی تو پیروں سے زمین کھسک جائے گی۔ آپ اگر غیرت ہے تو چاہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ ان کی داستان اسی طریقے سے ہو کر کے وہاں آئی ہے، پہنچی ہے کہ کسی نے محبت کا جھانسا دیا، شادی کی اور اس کے بعد لے جا کر کے ایکسپورٹ کر دیا، انہیں بیچ ڈالا۔ اب وہ اگر واپس آئے تو ان کے گھر والے قبول نہیں کرتے، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا، وہ اپنی زندگی کو کسی طریقے سے اس گھناؤنے کنویں کا عادی بنا کر کے اس کے اندر وہ انتہائی کوڑھن کے ساتھ اپنی زندگی کے بقیہ دن کو بسر کرتی ہے۔ کبھی تو ان کی آخرت برباد ہوتی ہے، کبھی ان کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اس لیے ایمانی غیرت کا ثبوت دینا
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نے بہت لوگوں سے کہا کہ بھائی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، کافر ہو رہی ہے، اسلام سے نکل رہی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ غریب ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے، باپ دہاڑی کرتا ہے، باپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا وقت پر شادی کر سکے، اس لیے بیٹی کسی کا ہاتھ تھام کر کے اپنے مذہب سے نکل کر کے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ میں نے سیٹھوں سے کہا کہ پیسے دے دو تاکہ ان بچیوں کی شادی ہو جائے، وقت پر دعا ملے گی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ سیٹھوں نے کہا ہمارے پاس پیسے، ہم تو غریب ہیں، ہم نہیں دے سکتے پیسے۔ ان بچیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے یقین کو بچانے کے لیے، ان کے اسلام کو بچانے کے لیے اور مذہب اسلام کے غیرت کو بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس روپے نہیں ہے، ہمارا تو دیوالیاں نکل چکا ہے، کاروبار برباد ہو چکا ہے، خسارہ ہو گیا ہے، دکان ٹھپ پڑی ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں آج شاہکار ہمارے سامنے سناتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہے تو جہیز میں یہاں سے لے کر کے 1 کلومیٹر تک جہیز کے سامان کو نمائش کے لیے ٹھیلوں پر، گاڑیوں پر رکھ دیتے ہیں۔ دنیا والے آئے، دیکھے کہ یہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کا جہیز ہے، یہ کسی خناس کی بیٹی کا جہیز نہیں، بلکہ اس کے گھر سے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ لڑکیاں دیکھتی ہیں اور دل کے اندر ان کے ارمان ابلتے ہیں، کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، وہ بھی عزت کے ساتھ میرے ہاتھ کو پیلے کر کے رخصت کر دیتا۔ لیکن یہاں تو باپ غریب ہے، یہاں تو باپ کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، ماں بیمار پڑی ہے، تڑپ رہی ہے، اسپتال میں بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے، وہاں اپنے ایڑیے کے ایڑیے رگڑ کر کے ڈائلیسس کا علاج نہیں ہے، بھائی مر رہا ہے، بہن مر رہی ہے، بوڑھی ماں بستر عدالت پر سسکیاں لے رہی ہے، لیکن کوئی مدد کو تیار نہیں۔ مدد کے واسطے آواز دیتا رہ گیا کوئی، مدد کے واسطے آواز دیتا رہ گیا کوئی، نہ تم نہ اپنے گھر سے تم نکلے، نہ اپنے گھر سے ہم نکلے، کوئی نہیں آیا۔ ان کی بیٹیوں کا جہیز دیکھو، غریب ہے، ان کی غربت کا آپ کو احساس ہو رہا نہیں، غریب نہیں ہے، مکار ہے۔ انہیں اپنے قوم کی بچیوں کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلام کو بالکل عزیز نہیں رکھتے، اسی لیے تو اسلام جو ہمدردی کا مذہب ہے۔ ابھی حال ہی میں بھیونڈی کے اندر دل دہلانے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکی تھی جس نے کسی غیر کے ساتھ درخواست دی رجسٹرار آفس میں جا کر کے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ پرچہ لگا دیا گیا، جمعیت علماء کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ لڑکی نکاح کر رہی ہے غیر کے ساتھ، تو علماء تھے، ایمانی غیرت تو بہرحال تھی، اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے کہ بیٹا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا نا پہلے انکار کیا، لیکن بعد میں اس نے جب بات بتائی ہے نا، اللہ کی قسم سن کر کے راتوں کی نیند اڑ جائے گا۔ اس نے کہا مولانا صاحب بہت دیر کر دی، بہت دیر میں آئے ہو، میں نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ جب تک تم کو خبر ہوئی ہمارا ایمان جل کر کے خاک ہو چکا، بہت دیر میں آئے ہو۔ ہوا یہ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہم بھی مالدار لوگ تھے، باپ کا انتقال ہوا، کاروبار بند ہوا، بہن بھائی سب چھوٹے چھوٹے تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے سوچا آدھی ادھوری تعلیم ہے میری، چلو جاب کر لیتی ہوں، میں پڑھائی چھوڑ دوں گی، میری بہنوں میرے بھائیوں کی پڑھائی ہو جائے گی،
میری ماں کا علاج ہو جائے گا۔ کہتی میں نے مسلمانوں کے آفسوں کے چکر لگائے، بڑی بڑی داڑھیاں لے کر کے کرسیوں پر براجمان چودھریوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے میاں والد کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، خدا کے واسطے کوئی چھوٹی سی نوکری دے دو، میری ماں کا علاج ہو جائے گا، میرے بھائیوں کی پڑھائی ہو جائے گی۔ ہے ایمان والو، لڑکی کہتی ہے کہ بیٹھا رہا سیٹھ، دس سے بس نہیں ہوا، ایمانی غیرت اس کی جاگی نہیں، اس نے میری ماں کا نہیں سوچا، میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا نہیں سوچا۔ باس عصمت کے بھوکے بھیڑیوں کے دروازوں پر گئی، کہا بھیا میرے گھر کا حال بہت برا ہے، استھتی خراب ہو چکی ہے، معیشت کا خطرہ ہے، معیشت ہماری دفن ہو چکی ہے، میرے بھیا نوکری دے دو۔ انہوں نے لجاجت بھرے لہجے کو نہیں دیکھا، ان کی نظر میری جوانی پر رہی، انہوں نے ایمانی غیرت میں آ کر کے نوکری نہیں دی۔ میں نے ایک غیر کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک کافر کو آواز دی، ایک غیر سے کہا کہ بھائی صاحب ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے، میری ماں بیمار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھائی بہن ہے، پڑھائی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ پکڑا، میں مدد کروں گا، ضرور کروں گا، تمہیں اس کشتی میں بیٹھتا ہوا دیکھ کر کے طوفانوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ کس نے کہا؟ مسلمان نہیں تھا، قرآن اس نے نہیں پڑھا تھا، وہ کافر تھا جس نے مدد کا وعدہ دیا۔ تمہارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، کیا ہے مذہب کی تعلیم؟ تو یہ ہے کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہارا ہوگا، تیری مدد کے فرشتے اتر کے آئیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی فرشتہ بن کر کے دستگیری کرنے کو آگے نہیں بڑھا۔ ہم دردیوں کے مذہب والے مکاری کے لباس میں ملبوس یہ حاجی نمازی، یہ علماء یہ مفتی، اگر ان کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کا جذبہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، میں کہتا ہوں انہیں سب کچھ سمجھو، بھیڑیوں کے کھال میں انسان سمجھنا، لیکن مسلمان نہیں سمجھنا، انسانیت ہی نہیں ہے۔ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے مدد کے واسطے سب سے کہا لیکن کوئی نہیں آیا، غریب ہے سب لوگ۔ ٹھیک ہے، اگر تم غریب تھے تو ابھی بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں، جنوری کے مہینے میں واویلا مچا ہوا، ممبئی کی سڑکوں پر، حیدرآباد کی سڑکوں پر، بنگلور کی سڑکوں پر، ناگپور کے سڑکوں پر کچھ نوجوان ٹوپی لگا کے ایسے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی ٹوپی لگایا ہوا بندہ ہوگا اور چہرے پہ ایسا لگے گا کہ واقعی مسلمان ہے، اس کی علامت سجی ہوگی، تو لوگوں کو تعجب ہوگا کہ کیا پتہ کوئی اللہ والا آیا ہو جس کی زیارت کوئی لوگ جا رہے ہیں، یا کوئی عمرے کا سفر کر رہے ہو، یا لوگ جا کر کے ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ سارے کے سارے کہاں جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ یہ نہ نماز کو جا رہے ہیں، نہ عمرے کا ویزا ان کو ملا ہوا، نہ کسی بزرگ کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی فلم آئی ہے جس کا نام ہے پٹھان، رنگوں کی بنیاد پر غیروں نے اس فلم کی مخالفت کی، تو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو اس فلم کو ہٹ کرا کے دم لیں گے، ورنہ ہمارا اسلام تو شکست کھا جائے گا۔ بے غیرتوں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری غیرت کہاں جاگنی چاہیے۔ بے غیرتی کا اظہار اتنا زیادہ اور اتنا بڑا کہ ہم فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے سڑکوں پر نکلے، 1,000 روپے، 1200 1500 روپے میں اس فلم کا ایک بندے نے ٹکٹ خریدا، اور کسی نے تو اسے تبلیغ کی خدمت سمجھتے ہوئے 4 ٹکٹ لیے، اپنے دوستوں کو دیا، اور تھیٹر کو، سنیما ہال کو اس پر اتنا بھرا کہ واقعی فلم ہٹ ہو کر کے رہے۔
بیٹی کے ایمان کو بچانے کے لیے غیرت نہیں جاگی. جہاں ہماری غیرت جاگنی چاہیے تھی وہاں ہماری غیرت نہیں جاگی. جہاں ہمیں چاہیے تھا کہ پیسہ خرچ کرے, علاج کروائے, پیسہ خرچ کرے, اپنے بہنوں کی شادیاں کرائے, بیٹیوں کی شادیاں کرائے, ورنہ یہ بیٹیاں کبھی تو جا کر کے پٹریوں پر جان دے دے گی, کسی نہر میں چھلانگ لگا دے گی, زہر کھا لے گی. اگر یہ نہیں کر سکی تو غیروں کے ساتھ بھاگ جائے گی, کافر بن جائے گی, مرتد ہو جائے گی. ہم میں سے اگر 100 بندوں نے اس طریقے کا سوچ رکھ کر کے آگے آ کر کے 1,000 روپے جمع کیا ہوتا, 1,00,000 روپے ہو جاتا, اور اس کے بعد ایک لڑکی کی آسانی کے ساتھ شادی ہو جاتی, نارمل ایک نکاح ہو جاتا. لیکن یہاں ہم نے پیسے نہیں خرچ کیے, بلکہ کہاں کیے, فلم کو ہٹ کرانے کے لیے 1,000 روپے, 1,000 سے زیادہ 1,500 روپے. اگر ہماری قوم کے بیٹوں کا یہ جذبہ ہے, مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے, ان کے پیسے کا مصرف یہ ہے اور یہ پیسوں کی قربانی فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے دے رہے ہیں. میں ایسی قوم کے نوجوان بچوں کے اوپر ایک بار نہیں لعنت بھیجتا ہوں جو ایمان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ فلموں کو ہٹ کرانے کے لیے پیسے کا دانا کرتے ہیں. یہ بے غیرتی کی بات ہے, بے حیثیتی کی بات ہے. توبہ کرو, شریعت کے مزاج کو پہچانو. بات اگر ہوگی تو بہت دور تک نکل جائے گی. اب تو موڈ بنا تھا بولنے کا, لیکن جو ٹائم ہوا ختم ہو گیا. ایک گھنٹہ پورا ہوا تو محرم کا پیغام ایمانی جرات, ایمانی غیرت, اور دوسرا پیغام یہ ہے شوق شہادت. ایک صاحب نے کہا یار شہادت کا تو بہت بڑا مقام ہے, لیکن سنا ہے کہ کم وقت اس میں مار ڈالتے ہیں. تو بھائی جان تو دینا پڑے گی, شہادت تو یہ نہیں ملتی. شہادت تو بہت بڑی خدمت, بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. اور یہ جو دین کی خدمت کرنے والے, دین کے لیے مٹنے والے, ایمان کا اور اسلام کا تحفظ سوچنے والے جو لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کے نصیب میں لکھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوَلِدْتُ وَنُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندگی اللہ تعالیٰ مجھے دے دے, پھر شہید ہو جاؤں. بس اسی طرح سے زندگی گزرتی رہے, بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. تو ایمانی غیرت کا اظہار اور شہادت کا شوق یہ کربلا کا پیغام ہے. سمجھ گئے نا میری بات کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کی سمجھ میں آیا. ماشاءاللہ سب سمجھ. اب اگر سمجھ گئے ہیں تو اب اس پیغام کو انشاءاللہ عام کرنا کریں گے نا انشاءاللہ. کیسے کریں گے؟ ہم ہر قیمت پر ہر چیز سے سمجھوتا کر لیں گے, لیکن جہاں ایمان کی باری آئے, اسلام کی باری آئے, وہاں ہم سمجھوتا کرنے کو انشاءاللہ تیار نہیں ہوں گے. بلکہ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا الصابر فیہ کالقابض علی الجمر, اسلام پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لے کر کے چلنا ہوتا ہے. میرے بھائیوں اٹھو, حسینیوں اٹھو, کربلا والوں اٹھو, پیغمبر کے نواسوں سے محبت کرنے والے اٹھو اور بتاؤ کہ یہ میرا نہیں حضرت حسین کا سبق ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ زمانہ خطرناک آ جائے, آگ کے انگارے نہیں, کسی زمانے میں اگر آگ کا پہاڑ لے کر کے بھی اسلام پر چلنا پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اس وقت انشاءاللہ ایمان پر چل کر کے دکھائیں گے. ہاں ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں, آگ کا پہاڑ لے کر چلنا پڑے, پھر بھی ہم اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگ کا پہاڑ لے کر کے وہاں تک چلیں گے جہاں تک یہ جان ساتھ دے گی. اور اگر یہ جان جانے آخری کے سپرد کرنا پڑے, وہی رک کر کے کہتے ہوئے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو,
सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर